محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 1 مصدر کا بیان ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں مثبت اور منفی کا بیان ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا، اس کی کئی مثالیں بھی سماعت کی تھیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 مصدر کا بیان ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی مادری زبان اردو میں آتے ہیں۔ اردو میں تو جب ہم اپنے اردو زبان کے الفاظ پر غور کریں گے تو ان میں ہمیں کچھ لفظ ایسے ملیں گے جن سے بہت سارے دوسرے لفظ بنتے ہیں، کچھ ایسے ملیں گے جو خود تو دوسرے سے بنے ہیں لیکن ان سے کوئی دوسرا نہیں بنتا، اور کچھ لفظ ایسے ملیں گے جو نہ خود کسی لفظ سے بنے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ ان سے بنتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان لفظوں کی جن سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ تو جیسے اردو میں ایک لفظ ہے پڑھنا۔ پڑھنا تو پڑھنا ایک لفظ ہے، اس سے دوسرے لفظ پڑھا بن گیا، اس نے پڑھا، یا وہ پڑھتا ہے یہ بنا، وہ پڑھے گا یہ بن گیا، پڑھو یہ ایک لفظ بنا، مت پڑھو یہ ایک لفظ بنا، پڑھنے والا، پڑھا ہوا۔ تو یہ بہت سارے لفظ پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، پڑھو، مت پڑھو، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، یہ سب لفظ بنے ہیں پڑھنا لفظ سے۔ پڑھنا لفظ سے ان سب لفظوں کی اصل پڑھنا ہے۔ اسی پڑھنا سے یہ سب پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، پڑھو، مت پڑھو، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، یہ سب بنے۔ اسی طریقے سے لکھو، لکھنا، اسی طریقے سے لکھنا ایک لفظ ہے، اس سے اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، لکھو، مت لکھو، لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھنے کی وقت یا جگہ، یہ سب لفظ بنے۔ ان سب کی اصل لکھنا ہے۔ تو لکھنا، اس سے دوسرے لفظ بن رہے ہیں اردو میں، اور اس کے آخر میں نون الف زبر نا ہے۔ لکھنا، پڑھنا، تو جس لفظ سے دوسرے لفظ بنتے ہیں اور اردو میں اس کے نون الف زبر نا ہوتا ہے، تو ایسے لفظ کو مصدر کہتے ہیں۔ ایسے لفظ کو مصدر، تو پڑھنا یہ بھی مصدر ہوا، لکھنا یہ بھی مصدر ہوا۔ اس کے علاوہ اور
کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، کھیلنا ٹہلنا، یہ سب جن کے آخر میں نون الف زبر نہ ہے سب مصدر ہیں، کیونکہ ان سے یہ کئی سارے قسم کے لفظ بنتے ہیں، جیسے کھانا سے کھایا، کھاتا ہے، کھائے گا، کھاؤ مت کھاؤ، کھانے والا، کھائی ہوئی چیز، یہ سب۔ تو اردو میں ایسا لفظ جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں اور اس کے آخر میں نون الف زبر نہ ہوتا ہے تو اس لفظ کو مصدر کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اردو میں بن رہے ہیں ایک لفظ سے دوسرے لفظ، ایسے ہی فارسی میں بھی ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ تو جس لفظ سے فارسی میں دوسرے لفظ بنیں گے تو اس کو مصدر کہیں گے۔ اب اردو میں پہچان مصدر کی نون الف زبر نہ ہے، فارسی زبان اردو سے الگ زبان ہے، تو فارسی زبان میں مصدر کی پہچان بھی الگ ہوگی۔ تو فارسی میں مصدر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں دن ہوتا ہے یا تن ہوتا ہے، دن ہوتا ہے یا تن، تو اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ مصدر وہ لفظ ہے، وہ ہے کہ بعد میں یہاں وہ کے بعد میں لفظ بڑھا دیں کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے یعنی آخر میں، مصدر کے آگے یعنی آخر میں، یہ ان کی زبان میں کہیں بولا جاتا ہوگا، آگے کا معنی آخر۔ ہمارے یہاں عام رواج میں، عام بول چال میں آگے کا معنی شروع لیا جاتا ہے، شروع، زید کے آگے یعنی زید کے شروع میں، یا پڑھائی کے آگے یعنی پڑھائی کے شروع میں۔ تو ان کے علاقے میں، جس علاقے کے یہ تھے، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگے کا معنی آخر بھی لیا جاتا ہو، تو اس لیے انہوں نے آگے استعمال کر دیا آخر کے معنی میں، ورنہ تو آگے کا معنی شروع ہوتا ہے۔ تو فارسی میں مصدر کے آگے یعنی آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن۔ تو اس پروردن یہ مصدر ہے، پالنا، اور گفتن کہنا، پروردن پالنا، گفتن کہنا۔ اب مصدر پروردن یہ فارسی کا مصدر ہوا، تو اب اس سے دوسرے لفظ بنیں گے۔ کیا کیا لفظ بنیں گے وہ آگے آئے گا، کیسے کیسے بنانے ہیں وہ بھی آگے آئے گا، تو پروردن یہ فارسی کا مصدر ہوا، اس سے دوسرے لفظ بنیں گے، کیا کیا بنیں گے، کیسے بنیں گے، یہ تو بیان آگے آئے گا، لیکن اس کے آخر میں دن موجود ہے، دن ہے اس میں۔ اسی طرح گفتن مصدر ہے، اس سے بھی دوسرے لفظ بنیں گے اور اس کے آخر میں تن موجود ہے۔ تو پروردن اور گفتن یہ دو مثالیں مصدر کی ہوئیں، ایک میں فارسی میں مصدر کے آخر میں دن ہے پروردن، اور دوسرے میں تن ہے گفتن، اور اردو میں تو ہر مصدر کے آخر میں نون الف زبر نہ ہی آتا ہے، پالنا کہنا۔ تو پالنا
یہ جو میں نے الفاظ بتائے کہ ان سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھا اور لکھنا سے لکھا، یا پڑھنا سے پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، پڑھو مت پڑھو۔ تو اردو میں تو آسان ہے، ہماری اپنی زبان ہے۔ پڑھنا سے جیسے پڑھا بنایا ہم نے، تو اس میں پڑھنا کا نون کو ہٹا دیا اور الف بڑھا دیا، پڑھا بن گیا۔ اور پڑھتا ہے میں پڑھنا سے نون علی زبر نہ ہٹایا، تا ہے لگا دیا، تو پڑھتا ہے بن گیا۔ اور پڑھے گا میں پڑھنا سے نہ ہٹایا اور یا بڑی یا زیادہ کی اور گا لگا دیا، پڑھے گا بن گیا۔ پڑھو جب بنایا ہم نے تو پڑھنا میں نون ہٹایا اور واو لگا دیا، پڑھو ہو گیا۔ مت پڑھو میں پڑھنا کے آخر سے نہ ہٹا کے واو لگایا اور شروع میں مت لگا دیا، مت پڑھو۔ پڑھنے والا میں پڑھنا کا نون ہٹایا یا پڑھنا کا الف ہٹایا صرف، اور بڑیا بڑھا دی تو پڑھنے ہو گیا، اور والا لگا دیا، پڑھنے والا۔ اسی طریقے سے پڑھا ہوا، تو پڑھنا میں نون علی زبر نہ ہٹایا اور ہا لگا دیا اور ہوا بڑھا دیا، تو پڑھا ہوا ہو گیا۔ تو اردو میں تو یہ سب طریقے ہیں دوسرے لفظ بنانے کے مصدر سے۔ فارسی میں طریقے الگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے وہ سب بیان آگے آئے گا۔ تو مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دنیتن ہوتا۔ مصدر کی تعریف صرف اتنی ہوئی کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، بس۔ اگر کوئی کہے کہ مصدر کسے کہتے ہیں تو صرف اتنا بتایا جائے کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ اب اگر وہ کہے کہ اس کی اردو میں پہچان کیا ہے یا فارسی میں پہچان کیا ہے، تو اردو میں کہے تو کیا اس کے آخر میں نون الف زبر نہ ہوتا ہے، اور اگر فارسی میں پوچھے تو اس کے آخر میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، تو یہ پہچان میں آئے گا۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا، اس کو تعریف میں نہیں جوڑا جائے گا کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ میں فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا، یہاں تک بات نہیں کہی جائے گی تعریف بتانے میں، بلکہ بس اتنا بتایا جائے گا کہ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ یہ اس کی مصدر کی تعریف ہو گئی۔ اور آگے جو ہے یہ فارسی میں یہ اس مصدر کی فارسی میں پہچان ہے، پہچان۔ اب اردو میں تو میں نے بتایا کہ مصدر سے کون کون سے لفظ بنتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھا بنا، پڑھتا ہے بنا، پڑھے گا بنا، اور پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اور پڑھو مت پڑھو، یہ لفظ بنتے ہیں۔ تو ان میں پڑھا جو یہ لفظ ہے پڑھا، تو یہ ماضی ہوا، تو مصدر سے ماضی بنے گا۔ پڑھتا ہے یہ حال ہو گیا، تو مصدر سے حال بھی بنے گا۔ پڑھے گا یہ مستقبل ہوا، تو مصدر سے مستقبل بھی بنے گا۔ یہ تین ہوئے، ماضی، حال، مستقبل۔ پڑھا لفظ پڑھا بنے گا پڑھنا سے، یہ ماضی ہے پڑھا، مصدر سے ماضی بن گیا۔ اس کے بعد پڑھتا ہے بنے گا، تو یہ مصدر سے پڑھتا ہے حال بن گیا۔ پڑھے گا یہ مستقبل بن گیا۔ پڑھو یہ مصدر سے امر بن گیا، پڑھو، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، پڑھو، تو مصدر سے امر بنے گا۔ اور مت پڑھو نہیں، یہ نہیں بن گیا، روکا جاتا ہے اس میں، مت پڑھو۔ اور اردو کے علاوہ فارسی میں ایک ایسا لفظ آتا ہے
جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے بولا جاتا، حال اور مستقبل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے بولا جاتا ہو۔ حال کے لیے تاہے کا لفظ بولا جاتا ہے تاہے لگا کر، مستقبل کے لیے بڑیا اور گا لگا کر بولا جاتا ہے۔ کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو حال کے لیے بھی بولا جاتا ہو اور مستقبل کے لیے بھی بولا جاتا ہو۔ لیکن فارسی میں ایسا لفظ ہے جو کبھی حال کے لیے بول دیا جاتا ہے اور کبھی مستقبل کے لیے بول دیا جاتا ہے، تو اس کو فارسی میں مضارع کہتے ہیں۔ مضارع تو مصدر سے بننے والے یہ 6 طریقے کے لفظ ہوئے۔ مصدر سے بننے والے یہ 6 طریقے کے لفظ ہوئے۔ پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، اور ایک وہ لفظ جو پڑھتا ہے اور پڑھے گا دونوں کے لیے آئے گا۔ 4 ہو گئے یہ، امر اور نہیں، پڑھو اور مت پڑھو۔ تو یہ 6 طریقے کے لفظ مصدر سے اردو میں بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے فارسی میں بھی مصدر سے 6 طریقے کے لفظ بنتے ہیں۔ مصدر سے کتاب میں دیکھیں، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، یعنی 6 طریقے کے مصدر سے لفظ بنتے ہیں۔ کیونکہ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، تو کئے طریقے کے لفظ بنتے ہیں؟ 6 طریقے کے۔ مصدر سے جو لفظ بنتے ہیں، جو فعل نکلتے ہیں، ان کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی، مضارع، حال۔ یہ مضارع ہے میم پہ پیش اور ضاد پہ زبر، را پہ زیر، عین ساکن، مضارع۔ اس کو مضارع یا مضارع اس طریقے سے یاد نہ کر لیں۔ مضارع، مستقبل، امر۔ امر کی میم ساکن ہے، امر، امر نہیں، امر غلط لفظ ہو جائے گا۔ امر طلبہ کی زبان پر امر رٹ جاتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ امر نہیں۔ تو یہ 6 ہوئے، ماضی 1، مضارع 2، حال 3، مستقبل 4، امر 5، نہیں 6۔ تو یہ 6 طریقے کے مصدر سے دوسرے لفظ یعنی فعل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔